تو ایک دفعہ ذرا ریکال کر لیتے ہیں جو ہم نے دیکھا تھا کہ مضارع نصب میں جاتا ہے، ہم نے کچھ حروف پڑھے تھے، کتنے حروف تھے وہ؟ ان، لن، کئی، اذن، حتی اور لام۔ ٹھیک ہے، صحیح 6 ہی حرف ہیں، تو اس میں اب کچھ حروف اس سبق میں استعمال ہوں گے۔ بہرحال اوور آل یہ مضارع منصوبی کی پریکٹس کے لیے ہے، یہ پورا جو لیسن ہے۔ تو جی شروع کیجیے۔ المدرس لما خرجت من الفصل لما خرجت من الفصل یا عمار؟ عمار خرجت لأشرب الماء۔ بالکل صحیح۔ ٹھیک ہے، اوپر یعنی پہلی لائن میں وہی خرجتا ہے نا، چونکہ وہ عمار مخاطب ہے۔ بالکل ٹھیک۔ آپ دوسری خرج کیوں تو ہو کلاس نکلے ہیں اے عمار؟ عمار خرجت لأشرب ماء، میں نکلا تاکہ پانی پیوں۔ بالکل صحیح۔ تو اس کا لام کا کیا مطلب ہے، یہ جو لی آیا؟ تاکہ جملے کی وضاحت کے لیے، کام کی وضاحت کے لیے، ٹھیک اس ہے، لیے ٹھیک ہے۔ اور یہی وہ لام ہے نا جو جس کی وجہ سے وہ اس پہ یہ مظاہرے ٹھیک ہے۔ تو جی آپ دیکھیں نا، ویسے اشربو ہونا چاہیے، لیکن وہ لام کی وجہ سے اشربا ہو رہا ہے، یہ اشربا۔ جی بہتر ہے، ہاں جی اگلا جملہ پڑھیے گا۔ ولیما خرج یاسر معاک، اور کیوں یاسر نکلا تمہارے ساتھ؟ عمار هو خرج لیغسل وجہہ، وہ نکلا تاکہ وہ اپنا منہ دھوئے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ میں سے کوئی اور پڑھے، کون ہے ہمارے ساتھ اس وقت؟ جی آمینہ آپ پڑھیے گا، یہاں سے یہ والا جو ہے۔ جی ہمایون، یا استاد انا اريد ان اجلس هنا امامك، اے استاد میں چاہتا یہ الف امامک وہ میں ہے زبر سے، امامک۔ کہ میں بیٹھوں آپ کے سامنے آگے۔ مقعدی بعید عنک، میری اس جگہ آپ سے دور ہے۔ ومن هناك لا ارى ما تكتب على سبورة، میں وہاں سے نہیں دیکھتا جو آپ لکھ رہے ہیں بلیک بورڈ میں۔ تو اس میں ان اجلسا، ان اجلس تھا لیکن اجلسا ہے کیونکہ ان آیا ہے حروف ناصبہ کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ والا جو ہے لائن، یہ ذرا دوبارہ پڑھیے گا، کون یہ جو سا؟ سیکنڈ لائن، یہ جو سیکنڈ لائن ہے نا، ومن مقدی هنا، ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے لگا وہ پہلی ریڈنگ میں شاید آپ نے من پڑھا ہے اس کو، ٹھیک ہے، مومن ہونا ہے۔ جی اگلا بھی پڑھیے۔ جی المدرس يمكنك أن تجلس هنا الآن، هذا مقعد حمزة وهو غائب منذ أسبوع، آپ یہاں ہو سکتا ہے آج آپ بیٹھ جاؤ یہاں کیونکہ یہ حمزہ کی جگہ ہے اور آج وہ ایبسنٹ ہے ایک ہفتے سے، وہ ایبسنٹ ہے ایک ہفتے سے۔ اسمعوا یا ابنائی، سنو بیٹو، اے بیٹو، تبدأ عطلة الصيف بعد الشهر، چھٹیاں سٹارٹ ہوگی ایک مہینے بعد۔ أين تذهبون في هذه العطلة، تم سب کہاں جاؤ گے اس چھٹیوں میں؟ جی اگلا بھی پڑھیے، اگلی لائن۔ جی بعض الطلاب نريد أن نذهب إلى بلادنا، کچھ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم جائیں اپنے ملکوں میں۔ المدرس أين تريد أن تذهب أنت يا ہاشم، کہاں تم چاہتے ہو اے ہاشم جانا؟ ہاشم اريد ان اذهب الى مصر، میں چاہتا ہوں کہ مصر کی طرف جاؤں۔ چلیں ٹھیک ہو گیا۔ اور کون ہے جی ہمارے ساتھ؟ نعمان آپ بول سکتے ہیں؟ جی سر بول سکتا ہوں، لیکن بیچ میں سگنل تھوڑے ڈراپ ہو جائیں گے، ڈرائیونگ بھی ساتھ ساتھ ہے۔ نہیں ٹھیک ہے، پھر آپ ایزی رہیں گے۔ آپ جی آپ پڑھ لیجئے سمیرا۔ المدرس لم تريد ان تذهب الى مصر، ہاشم نہیں یہ لما لام
हाँ लिमा तुरीदा अन तज़हबा इला मिस्र। नहीं वो पहले ठीक है, लिमा तुरीदु, तुरीदु, क्योंकि ओके। लिमा की वजह से लिमा तो तु नहीं आता ना नसब। अच्छा सही सही। पूछ रहे हैं कि आप क्यों जाना चाहते हैं मिस्र की तरफ। हाशिम उरीदु अन अज़हबा इला मिस्र लि अज़ूरा अही, आगे मुझे समझ नहीं आ रहा। अही के बाद अल्लज़ी ठीक है, यदरुसा फी जामिअतल अज़हर। अच्छा थोड़ा सा ठहरिएगा, यदरुसु होगा या यदरुसा होगा यहाँ पे? यदरुसा होगा, यदरुसा होगा, यदरुसा। अल्लज़ी यहाँ पीछे आ रहा है। लेकिन देखें हमने शुरू में देखा था कि वो 6 हर्फ गिनवाए थे, उनमें अल्लज़ी तो नहीं। और में अल्लज़ी नहीं है, वाकई नहीं उसमें। एक अब अन्न के बाद अज़हबा पे जबर होगा, लेकिन अल्लज़ी के बाद यदरुसु होगा फी जामिअत अल-अज़हर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। ठीक है, जैसे उरीदू है ना, उरीदू भी नॉर्मल है, इसी तरह यदरुसु भी नॉर्मल है, वो बस अन के बाद अज़हबा पे नस्ब आ रहा है। अज़हबा पे नस्ब आता है। ठीक है। ठीक है, अल-मुदर्रिस व आइना इसको तुरीद ट्रांसलेट भी करते हैं। उरीदु अन अज़हबा इल मिस्र, मैं जाना चाहता हूँ मिस्र की तरफ। अज़ूर आही, आखी तो भाई है, लेकिन इससे पीछे मुझे नहीं मालूम इसका मीनिंग क्या है। ले अज़ूरा, ठीक है, अजूर जो है इस्म है या फेल है, कुछ तो पता चल रहा होगा ना। ली अज़ूरा आही, मीनिंग को देखते हैं, वैसे भी मैं मतलब कहता हूँ कि ये देखने में क्या लगता है। देखने में फेल तो नहीं है। हाँ वैसे ये है थोड़ा जरा, वो इसमें वाव चूंकि आ रहा है ना, वावल्स जहाँ आते हैं वो जरा फाल जरा मुख्तलिफ होते हैं नॉर्मल से। चलें ये फिर मुश्किल सवाल है, फेल ही है लेकिन और फेले मुजारे है। फेल मुजारे तो ली अज़ूरा आही मतलब क्या हुआ इसका पिसा? ये होता है जी ये जियारत इसका मसदर है। जियारत होता है ना, यानी किसी के से मिलना या कहीं देखना, विजिट करना, तो मिलने का उससे ये इसका माजी आता है ज़ारा, जे अलिफ और रे, और मुजारे सही होता है यज़ूरु, ज़ारा यज़ूरु यानी मिलना। सही। और उससे ताकि वो इस यज़ूरु से भाई को अज़ूर ना अपने, मुतकल्लिम। अच्छा सही, जी ताकि मैं मिल सकूं भाई के को अपने, जो कि वहां पढ़ता है जामिया अल अजहर में। ठीक है, अल मुदर्रिस व आइना तुरीदु अन तज़हबा अंत या यूसुफ। उस्ताद पूछ रहे हैं और तुम कहाँ जाना चाहोगे यूसुफ। यूसुफ उरीदु अन अज़हबा इला लंदन, लंदन मतलब मैं जाना चाहता हूँ लंदन की तरफ। ठीक है, अल मुदर्रिस अला तुरीदु अन तज़हबा इला बलदका। मुदर्रिस पूछ रहे हैं अला तुरीदु अन तज़हबा इला बलदका। इसका मुझे मतलब क्यों जाना चाहते हैं आप इस मुल्क की तरफ। नहीं, क्यों अगर हमने कहना होता ना तो हम लिमा कहते, लिमा तुरीदु। तो आसान है, देखें इसमें 2 चीजें आ रही है ना, वो आ रहा है सवाल करने के लिए, और उसके सवाल बाद के ला। लिए ला। मतलब इसमें नफी भी है, सवाल भी है। मसलन चले हम इसको अपने सिंपल मुल्क करते की तरफ क्यों नहीं जाना चाह रहे हो, मतलब ये हैं। पूछ रहे हैं हाँ यही कि तुम यही अपने मुल्क की तरफ क्यों नहीं जाना चाह रहे हो। तुम लंदन का कह रहे हो और अपने मुल्क की तरफ क्यों नहीं जाना चाह रहे हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। यूसुफ नअमा ला उरीदु अन अज़हबा इला बालिदी हाज़ा सन्ना उरीदु अन अज़हबा इला लंदन ला उद्रुस लुगतुल ये इंग्लिजिया हुना का, अल इंग्लिजिया हुना का। नाम जी हाँ, ला उरीदा अन अज़हबा मैं अपने मुल्क की तरफ इसलिए नहीं जाना चाहता हूँ। ला उरीदा होगा या ला उरीदू होगा? ला उरीदा होगा।
نہیں وہ دیکھیں نا وہ جو نصب دینے والے حرف ہیں، وہ ان ہے، لن ہے، کئی ہے، اس میں نفی اذن والا ہے، نہیں ہے. لا نہیں ہے نا، کیونکہ ویسے بھی یہ منع نہیں کر رہی. ایک لا ہم نے پڑھا تھا کہ منع کرنے کے لیے بھی آتا ہے لیکن وہ جزم دیتا ہے، یہاں تو سمپل نفی ہے، تو وہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. لا الا یعنی لا اریدو ہوگا. لا نہیں جانا چاہ رہا، اذهب اپنے ملک کی طرف کس سال میں؟ اريد ان اذهب میں جانا چاہتا ہوں، الى لندن میں لندن کی طرف، تاکہ لا ادرسا تاکہ میں پڑھ سکوں انگلش لینگویج وہاں جا کے. ہونا کا اس میں ایک اور چیز ہے، یہ بھی دھیان رکھیے گا، یہ جو لا نصب دیتا ہے نا، جس کا مطلب کہہ رہے ہیں تاکہ، یہ ہمیشہ زیر کے ساتھ ہی آتا ہے ہمیشہ. لا ادرس نہیں ہوگا، یہ جو زبر ہے لگا ہوا ہے نا، یہ وہ حمزہ پہ لگا ہوا ہے، لام یہ والا ہمیشہ زیر. المدرس الا يمكنك ان تدرس اللغة الانگلیزیہ فی بلادک. صحیح پڑھا ہے میں نے؟ جی بالکل صحیح. اس میں اچھا چھوٹی موٹی غلطیاں کہیں کسی جگہ ہو رہی ہیں تو وہ میں نہیں، ہم سے کیونکہ فوکس ہمارا اس پہ نا جو فیل پہ. باقی اس میں ظاہر بات ہے جملے میں اور کچھ چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے تھوڑی اور گرامر پڑھنا بھی ضروری ہے، تو ہم نے ابھی تک تو پڑھی نہیں ہے نا جملے کو، تو ہم نے ڈسکس ہی نہیں کیا، اس لیے اس کو میں نہیں دیکھ رہا. لیکن اس حد تک کہ فعل مضارع کم از کم ہمیں ٹھیک پڑھنا چاہیے، یعنی جو چیزیں پڑھ چکے ہیں بس میں ان کو دیکھ رہا ہوں، وہ ٹھیک ہے. يمكنك ان تدرس اللغة انگلیزیہ فی بلادک، مطلب کہ کیا یہ ممکن نہیں کہ تم اپنے ہی ملک میں انگلش لینگویج پڑھ لو؟ یوسف نعم لا يمكنني ذلك لأن أهل بلدي يدرسون اللغة الفرنسية ولا يدرسون اللغة الإنجليزية. ذلك الآن أهل البلد يدرسون اللغة الفرنسية، مطلب میرے ملک میں فرانس ولا يدرسون اور نہیں پڑھایا جاتا لغت الانگلیزیہ انگلش لینگویج. سر مجھے گیٹ کھولنا ہے، میرے ہسبینڈ آ گئے ہیں، آپ کسی اور کو دے دیجیے ٹرن، میں آ کے کرتی ہوں اس کو. جی ٹھیک، بس اس میں یہ ہے. جی ٹھیک ہے آپ جائیے. ید رسون بس ہو رہا ہے جیسے یوز، جیسے ایک ٹرینڈ بتانے کا. المدرس فی ای کلیہ تريد ان تدرس فی العام المقبل یا مروان. استاد پوچھتے ہیں کہ کس کالج میں تم پڑھنا چاہتے ہو آنے والے سال میں؟ مروان اريد ان ادرس فی کلیۃ شریعہ، میں شریعت کی کالج میں پڑھنا چاہتا ہوں. اور المدرس فی ای کلیہ تريد ان تدرس انت یا موسیٰ، اور اے موسیٰ تم کس کالج میں پڑھنا چاہتے ہو؟ موسیٰ لا يمكنني ان ادرس فی الجامعۃ فی العام المقبل، میں نہیں پڑھ سکوں گا یونیورسٹی میں آنے والے سال میں. ذالک لأننی مریض، یہ کہ وأريد ان اذهب الى الولایات المتحدہ للعلاج، اس لیے میں علاج کے لیے یونائٹڈ اسٹیٹ امریکہ جاؤں گا. اور المدرس شفاک اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں شفا عطا شین کرے. کے زبر سے ہے کیونکہ فعل ہے نا، جو اسم ہوتا ہے شفا وہ شین کی زیر سے ہی ہوتا ہے، لیکن جو اس یہ فعل ماضی جہاں ہے زبر سے، یہ فعل ماضی شفا. شفاک اللہ. امر یا استاذ یکاد الجرس یرنو، اے استاد قریب ہے کہ گھنٹی یا جو گھنٹا ہے وہ بج جائے. ارجو ان تسمع لنا بالخروج، پلیز ہمیں اجازت دے نکلنے کی. الان قبل ان یخرج
یخرج الطلاب الآخرون، یا پہ زبر ہوگا یخرج. یخرج طلاب الآخرون. الآن کا اس سے پہلے کہ باقی اسٹوڈنٹ باہر نکلیں. ٹھیک ہے. اچھا اس میں ارجو کا تو آپ نے کہا کہ وہ پلیز ہے، اور تسمح اس کا مطلب اجازت دیں، اجازت. اجازت دیں اس ہمیں. کا ماضی کیا ہوتا ہے؟ سماح، سمح. صحیح ہے. تو یہ باب کون سا باب ہے؟ سماح یسمع، فتح یفتح. فتح ہے تو المدرس بقی 3 دقائق، 3 منٹ باقی ہیں. یمکنکم الخروج الآن، ممکن ہے کہ آپ ابھی آپ نکل سکتے ہیں. یعنی ہاں صحیح. اخرجوا بہدوء، خاموشی سے نکل جائیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا تو یہ جو ہم نے پورا ایک لمبا سا کنورسیشن پڑھا، اس میں آپ نے دیکھا کہ 2 ہیں حروف جو بار بار آ رہے ہیں، ایک ان جی، اور ایک لی. لی ہے. ہے اس کو ہم لام کئی بھی کہتے ہیں، لام تعلیل بھی کہتے ہیں. یہ 2 نام ہیں اس کے. اور لی کا مطلب ہے تاکہ، اس کو ہم لام تعلیل اسی لیے کہتے ہیں. تعلیل کا مطلب ہے نہیں کسی چیز کی علت بتانا، اس کا وجہ بتانا. ریزننگ جو ہے بیسیکلی اسے تعلیل کہا جاتا ہے. تو جب آپ کسی کام کی وجہ بتا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ استعمال کرتے ہیں لی. اور ان جو ہے، ان محض حرف تفصیل ہے. جب آپ کسی چیز کو بتانا چاہیں، یعنی کہیں آپ پوز لیتے ہیں اس کے بعد کوئی ڈیٹیل بتانی ہوتی ہے، تو جس کے لیے ہم اردو میں کے استعمال کرتے ہیں ان کے لیے، اور لی کے لیے تاکہ. تو یہ استاد 2 یہ نام صرف فعل کے ساتھ آ رہا ہے نا؟ ہاں یہ والا جو لیکن نام یہ صرف فعل کے ساتھ آتا ہے. ہاں جی. ویسے ہم اس کو بعد میں دیکھیں گے ڈیٹیل میں کہ یہ جو لام ہے یہ اسم کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن وہاں ظاہری بات ہے اس کے معنی تھوڑے مختلف ہوتے ہیں. تو جیسے الحمدللہ، تو وہاں پہ لام ہے نا، وہ بھی تو لی ہے، لیکن وہاں اس کے معنی یہ نہیں ہے، وہاں وہ اور معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو وہ انشاءاللہ جب ہم ساری چیزیں پڑھ چکے ہوں گے تو آخر میں حروف کو الگ سے پڑھیں گے کہ کون کون سا حرف کس کس معنی میں آتا ہے. لیکن یہ جو تعلیل والا ہے یہ تو ظاہر بات ہے صرف اسی پہ آتا ہے مضارع. کچھ جملے دیے ہیں انہوں نے نیچے، یہ نظر آ رہے ہیں، جیسے اشرب الماء، ادخل الملحاق وغیرہ. اس پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سب جملوں سے پہلے آپ نے یہ ایڈ کرنا ہے، یہ جو اوپر بریکٹ میں ہے، خرجت لی. خرجت لی کا کیا مطلب ہوگا؟ میں نکلا تاکہ. ٹھیک ہے، مطلب آپ نے یہ لینا ہے، لیپ ٹاپ نہیں بھیجا کے ساتھ آپ نے یہ والے جملے ایڈ کرنے ہیں جو نیچے انہوں نے مطلب مختلف وجوہات دی ہوئی ہیں نکلنے کی. تو اب اس سے آپ نے وہ استعمال کر کے دکھانا ہے کہ اس سے فرق کیا پڑے گا اعراب پہ. کیونکہ نارملی اب دیکھیں تو جیسے اشربو یوز ہو رہا ہے، اور اشرب الماء ہے کہ میں پانی پیتا ہوں. لیکن جب آپ اس کو خرج تو کے ساتھ یوز کریں گے، خرج تو کے بعد لام جو آ رہا ہے تو وہ لام نصب دیتا ہے، تو پھر یہ ہوگا خرج تو لی اشرا. اشرب ہاں لی اشربا، بس اشرب اتنا. الماء. اب اس کے مطلب ہو جائیں گے کہ میں پانی پینے کے لیے نکلا. تو اس طرح سے ہم نے اس کو یوز کرنا ہے. تو جی دوسرا جملہ پڑھیے گا. مرحاض کیا ہوتا ہے پہلے تو یہ بتا دیں. واش روم. ٹھیک ہے، تو جی جملہ پورا بنائیے گا. خرجت لأدخل المرحاض. ٹھیک ہے، صحیح ہے. تیسرا جملہ. خرجت لأغسل وجهي. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ میں نکلا تاکہ میں اپنا منہ دھوؤں. ٹھیک ہے. جی اس کے بعد نمبر 4. خرجت لأذهب إلى المدير. یعنی میں کیوں نکلا؟ تاکہ پرنسپل کے پاس جاؤں. ٹھیک ہے. جی آمینہ آپ پڑھیے گا اس کے بعد.
یہ آخذو والا جو خرجت ليأخذ دفتری من زميلي. میں نکلا. خرجت اخذ اس پیش کو ہم نے زبر میں تبدیل کیا ہے. دفتری میں اپنے کتاب کو، من زمیل اپنے ساتھی سے. ایک دفعہ ذرا مجھے پھر بتائیے گا. پہلے تو اچھا اس کے معنی بتا دیں کیا ہے پورے جملے کے. جی. خرجت میں نکلا، لیأخذ تاکہ میں لوں، دفتری اپنی کتاب، دفتری من زمیری اپنے ساتھی امپلائی سے. ٹھیک ہے. اچھا لیکن یہ ذرا تھوڑا مجھے کلیئر نہیں ہو رہا کہ آپ نے اس کو آخذہ پڑھا ہے کیا کیسے پڑھا ہے ذرا مطلب خا پہ کیا پڑھا ہے؟ آخذہ خا میں زیر پڑا. اچھا خا پہ زیر اور زال کی زبر پڑھا. ٹھیک ہے. نہیں لیکن اس کا جو باب ہوتا ہے وہ نصارہ سے یوز ہوتا ہے. نصر ینصر. تو کیسے ہوگا پھر ہوگا اخذ یاخذ. خا پہ پیش آئے گا، یہ پیش کے ساتھ یوز ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے. باقی خرجت لیآخذ یہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اگلا جملہ پڑھیے. خرجت لیأقرأ الاعلان. میں نکلا تاکہ پڑھوں اعلان کو، اناؤنسمنٹ کو. ٹھیک ہے. اس سے اگلا بھی پڑھیے. خرجت لأعرف سبب الضوضاء. میں نکلا تاکہ جان لوں سبب یہ اندھیرا. نہیں ضوضاء کہتے ہیں شور کو، ایسا شور جس میں آپ سنائی نہ دے رہا سمجھ نہ آ رہی ہے. تو ٹھیک ہے. میں یہ دیکھنے نکلا کہ شور کیوں ہو رہا ہے. جی. اس میں خرجت پھر پڑھیے. خرجت اسی سیم کو اس میں بھی ذرا کلیئر نہیں ہے. بس یہ بتا دیجیے اس میں جو راہ ہے، راہ پہ کیا حرکت ہم پڑھتے ہیں اس میں؟ عرف یعرف. یہاں عارفہ ہوگا نا. ٹھیک ہے یہی کلیئر کرنا تھا جی. اگلا جملہ کون پڑھے گا جی؟ اب کوئی السلام علیکم. جی سر میں پڑھ سکتا ہوں، لیکن مجھے کچھ یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ خراجت کیوں لگ رہا ہے ساتھ. یہ ویسے صرف پریکٹس کے لیے. بیسیکلی تو ہم چونکہ پریکٹس اس کی کر رہے ہیں نا کہ ہم مضارع کو نصب میں کیسے یوز کرتے ہیں. تو نصب کے لیے کوئی نہ کوئی حرف آتا ہے نا اس سے پہلے. وہ جو حرف ہم نے پڑھے تھے حروف نواسب جو ہیں، ان یا لن یا کئی یا اذن یا لی. تو یہاں پہ ہم خرجت لی مطلب وہ صرف لی کے لیے ایک وہ کر رہے ہیں، یہ پریکٹس کے لیے نا. خرجت لی ایڈ کر لی آئے گا تو اس کی وجہ سے ساری باتیں مضارع چینج ہو جائے گا اس کا ارادہ. جی تو یہ والا جو جملہ ہے خرجت لی اجلس فی الشمس. لیکن خرجت نہیں پڑھیں گے، متکلم میں اس کو بولنا ہے. یعنی میں نکلا تاکہ میں، چونکہ آگے بھی اجلیسو بھی تو متکلم ہے. خرجت لی اجلس فی الشمس. کیا مطلب ہوگا؟ شمس سر کیا ہوتا ہے؟ شمس تو سورج کو نہیں کہتے؟ بالکل، لیکن یہاں تو سورج نہیں ہو سکتا نا. کیا مطلب ہوگا یہاں؟ اجلس بیٹھنا، فی میں سورج سے جو شمس حاصل ہوتا حرارت. دھوپ کو قریب شمس سے آتا تاکہ میں نہیں دھوپ میں بیٹھنے کے لیے باہر گیا. دھوپ میں. اچھا دھوپ کے لیے آ رہا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہو گیا. جی اگلا جملہ پڑھیے. یہ سر نظر نہیں آ رہا کچھ. آپ یہ تھوڑا میں اس کو اب کلیئر ہے. یہ ہے اب
ابسق، اس کا مطلب ابسق. کیا ہو، کوئی بتا سکتا؟ نہیں استاد جی پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں. اچھا یہ تو چلیں، فیل، ابسطو فیل ہے مضارع ہے، لیکن متکلم ہے، ہاں کلیئر ہے. چلیں باب ماضی ہی نہیں بتا پتا. دیں، ماضی نہ بتائیں، یہ بتا دیں کہ اس ناصر کا ینصرو، نصر ینصر ہوا، بالکل صحیح ہے. تو بسط یبسط مطلب ہوتا ہے تھوکنا. اچھا ہوا پہلے نہیں پتا تھا. ابسق. تو بساق جو ہے وہ لعاب کے لیے آتا ہے، اور یہ فعل تھوکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جی آپ پڑھیے جیسے خرجتو کے ساتھ. خرجتو لی، خرجت لی ابسق ہاں لیبسق. ہاں اب صحیح، ٹھیک ہو گیا. خرجت لی ابحث عن مث المفتاحی، ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جی مفتاح کا کیا ہوتا مطلب؟ مفتاحی کھولنا. نہیں، چابیاں. ہاں مفتاح ظرف میں چابی کو پڑھاتے ہیں. نہیں ظرف میں نہیں، اس میں آلہ، اس میں آلہ ہے نہیں، اس میں آل جی جی مفتاح مفعال. چابی. اور یہ جو اینڈ پہ یا ایڈ ہوا ہے وہ میرے لیے اپنی چابی ہے، میری چابی. تو یہ جو اب حسو ہے اس کا کیا مطلب ہوتا؟ ڈھونڈنا. میں ڈھونڈوں. ٹھیک ہے، اور یہ کون سے باب سے آتا ہے، اس کا ماضی کیا ہوتا ہے؟ بحث فتح يبحث. ٹھیک ہے، بحث یبحث، فتح سے ٹھیک ہو گیا. میں نکلا تاکہ میں اپنی چابی تلاش کروں. جی نعمان صاحب آخری جملہ بھی پڑھ دیجیے. نعمان صاحب خرجت لی اسأل خرجت لی اسأل مدرس جی سر آواز آ رہی. خرجت لی اسأل مدرس سوالا. صحیح صحیح، بالکل صحیح. اس کا مطلب بھی بتا دیں. خرجت میں نکلا اسأل المدرس فقہ کے استاد سے تاکہ میں سوال کر سکوں. ہاں یہی ٹھیک ہے، میں باہر گیا تھا کہ ان سے فقہ کے استاد سے سوال پوچھ سکوں. تو یہ جو اسألو ہے یہ کون سے باب سے ہوتا ہے؟ یہ افعل نہیں باب وہ جو ہوتے ہیں نا، باب فتح، ضرب، نصر، ان میں سے کون سے باب سے؟ اس کا ماضی کیا ہوتا ہے؟ سال ہاں سأل، بالکل صحیح. تو سال سأل یسأل یسأل، کون سا باب فتح ہے؟ یفتح. بالکل صحیح، بالکل ٹھیک. چلیں بہت بہتر. جی کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے. السلام علیکم. جی سر پریکٹس سے ہی میرا خیال ہے چیزیں ہمیں یاد ہوں گی کہ بیچ میں اور لغت کا بھی اس میں کافی ضروری ہے. 3 دن بعد پھر ہم بھول جائیں گے. ایسے ہی ہے یہ تو. خیر وہ زبان کوئی بھی ہو اس میں یہی ہوتا ہے وہ، لیکن خیر اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے، ابھی وقت ہے ہمارے پاس، تو مشق اس میں آہستہ آہستہ ہی ہوتی ہے.
ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، بہت بہتر ہے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملتے ہیں. السلام علیکم.